بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود. ایک شخص کو معدے کی تکلیف ہو گئی، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہے، انگلینڈ میں ہے، یورپ میں ہے، پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے. 7 میڈیسن ایسی ہیں کہ اس کو ان 7 میں سے ہی ادویات ملیں گی، چاہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، عام ڈاکٹر ہے، بڑا ایک ہاسپٹل ہے یا چھوٹا کلینک ہے. ان 7 میڈیسن سے باہر کچھ نہیں. جہاں بھی جائیں گے یہ 7 میڈیسن ہی ملیں گے. تو آج کی یہ ویڈیو اس بارے میں ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں. تو ان میڈیسن میں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے اینٹیسڈز. اینٹیسڈز کیا ہے؟ یہ سب سے پرانی ادویات ہیں جو معدے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں. اکثر سیرپس کے اندر، ٹیبلٹس کے اندر، چوئیبل یعنی چبانے والی گولیوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں. اس کی 6 قسمیں ہیں. اس میں ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ، سمیتھیکان، کیلشیم کاربونیٹ، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ، الجینیٹ اور چھٹی ہے اس میں سوڈا بائیکار. تو یہ جو میڈیسن ہیں یہ اس میں سے کچھ ادویات ایسی ہیں جو قبض کرتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو قبض کو دور کرتی ہیں. پھر اکثر یہ کمبینیشن کے اندر دی جاتی ہیں. ان کا بنیادی طور پہ مقصد ہوتا ہے کہ تیزابیت کو ختم کرنا. معدے کے اندر جو تیزابیت بن گئی ہے، چونکہ یہ الکلائن بیس ہوتی ہیں، یہ تیزابیت کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. ہارٹ برن ہو گیا، گیس ہو گئی، انڈائجسشن ہو گئی. جیسے ایک آدمی کو ہوتا ہے، اس کے گھر میں سیرپ پڑے ہوتے ہیں، چبانے والی گولیاں پڑی ہوتی ہیں، گیس کو ختم کرنے والی گولیاں ہوتی ہیں. ان سب میں یہ 6 چیزوں میں سے ایک نہ ایک چیز پائی جائے گی. وہ سیرپ لے لیتے ہیں، اس سے وقتی طور پر تیزابیت، وقتی طور پر بدہضمی، گیس یہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. دل کے مریضوں کو نہیں دیے جا سکتے. اس میں سے خاص ہیں جو صرف وہی استعمال ہو سکتی ہیں. بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ سب سے زیادہ ہر طرف کاؤنٹر سیل پر، میڈیکل سٹور پر جہاں آپ جائیں گے، گھروں کے اندر عام یہ ادویات پڑی ہوئی. یہ السر کو بھی ٹھیک نہیں کرتی، نہ السر ہیلنگ میں استعمال ہو سکتی ہیں. ان کا کام صرف یہ کہ بس معدے میں گئی، وہاں جو بڑی ہوئی تیزابیت تھی اس کو وقتی طور پہ ختم کر دیا. دوسری جو دوائی ہے اس میں وہ سکرال فیٹ ہے. عام طور پہ السانک یا سکرال فیٹ کے سالٹس ہیں. یہ خالی معدہ دوائی استعمال کی جاتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جہاں السر ہے، جیسے یہ دوائی لی جاتی ہے، یہ وہاں پر جا کر اس کو کوٹنگ کر دیتی ہے، اس السر کو فل کر دیتی ہے، اس کو تیزابیت سے، جراثیموں سے اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتی ہے. اور ڈیوڈینل السر کے اندر بھی یہ کام دیتی ہے. تو اس کے بھی کئی دفعہ اس سے بھی یعنی متلی آنے لگ جاتی ہے. اس کا یہ کہ زیادہ لمبے دیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. السر کو ہیل نہیں کرتی، مدد کر سکتی اس میں. تیسری جو دوائی ہے وہ ہے اسپازمولیٹک، درد کو فوری روکنے والی ادویات. ایک آدمی کو پیٹ کا درد ہو رہا ہے تو اس میں ڈاکٹرز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ درد کو روکا جائے. السر تو جب ٹھیک ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس وقت جو مریض کی صورتحال ہے، درد کی جو کمپلینٹ ہے، اس کو کیسے دور کریں. تو اس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی. پہلے کسی زمانے میں ہائیوسین یا بسکوپان بہت کامنلی یوز ہونے والی دوائی تھی، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اس وقت 2 چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اس میں مسلز ہوتے ہیں، اسموتھ مسلز معدے کے اندر. وہ مسل جب اس میں اسپیزم آ جاتا ہے، وہ جلدی سے یعنی سکڑ جاتے ہیں، کنٹریکشن اسے کہتے ہیں، اس کو یہ ریلیکس کر دیتے ہیں، اس کی اسپازم کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس میں ایک ڈروٹاویرین ہے، نو سپا ہے، ریلسپا ہے، ڈائٹرا ہے. دوسری جو دوائی ہے اس میں وہ ہے فلوروگلوسینول. یہ
اس کے بعد لیٹسٹ ہے، اور اس میں سپازرڈ، سپاز فون اور ایوا فورٹین اور سپاڈکس، یہ 4-5 جو اس وقت اس کی ورائٹی ہے، یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. انجیکٹیبل بھی ٹیکوں کے اندر بھی ہیں اور گولیوں کی شکل کے اندر ہیں. تو ان کا کام کیا ہے کہ یہ وقتی طور پہ اس درد کو، جو معدے کی جو اس کے پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر کے درد کو ختم کرتا ہے. یہ بھی یعنی آپ دیکھیں گے جب درد ہو جاتا ہے تو یہ دوائی ساتھ ضرور، اور ایمرجنسی میں یہ بہت استعمال ہوتی ہے. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تو جاتے ہی درد کا انجیکشن فوراً یہ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ ہے کچھ اینٹی بائیوٹکس ہیں. معدے کا اکثر جو السر ہے وہ ایچ پائلوری ایک جراثیم ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو مارنے کے لیے صرف عام تیزابیت ختم کرنے والی ادویات کافی نہیں ہوتی. ان ادویات کے ساتھ جو کہ تیزابیت کو کم کرتی ہیں، اس جراثیم کو مارنے کے لیے کچھ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں 3 اینٹی بائیوٹکس جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے. اس میں ایک ہے اموکسیسلین، دوسری ہے کلیتھروسین، اور تیسری میٹرونیڈازول فلیجل جیسے عام جو مشہور ہے. یہ 3 میڈیسن جو ہے یہ ٹرپل رجیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 4 ڈرگز جو ہے نا ساتھ پی پی آئیز ملا کے اور پھر یہ ملا کے 2 ہفتے کے لیے پھر مختلف اس کے کورسز ہیں. یہ اینٹی بائیوٹکس جو ہے نا یہ ایچ پائلوری کی دی جاتی ہے. 5ویں جو دوائی ہے وہ معدے کی حرکت کو تیز کرنے کے لیے. کئی دفعہ جب پیشنٹ آ کے ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے کہ جو میں چیز کھاتا ہوں وہ ایسے جیسے معدے کے اوپر پڑ گئی ہے اور آگے جا ہی نہیں رہی، ایسے جیسے پتھر ہو گیا میرا معدہ، اور معدہ مجھے بھاری پن بہت رہتا ہے اور میں کھا بھی لوں اس کے بعد پھرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایسے جیسے کہ معدے کے اندر چیز اٹکی ہوئی ہے، آگے چل ہی نہیں رہی. تو ڈاکٹرز پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو معدے کا اس کی حرکت ہے نا وہ کمزور ہو گئی. اب اس حرکت کو تیز کرنا ہے تاکہ جو معدے کے اندر غذا ہے وہ جلدی سے وہاں سے یعنی اپنے وقت میں ہی وہاں سے نکل جائے، وہاں پڑی نہ رہے. تو اس کے لیے 4 ادویات ہیں. پہلے تو میکسولان ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ڈوم پیریڈون جو موٹیلیم وغیرہ یہ اس کے اور کئی سارے ہیں، دوسری وہ آ گئی. تیسری پھر اس کے بعد آ گئی لیووسلپرائڈ اور آئٹوسلپرائڈ. اور چوتھی جو میڈیسن ہے وہ ہے سینیٹاپرائڈ. تو 4 میڈیسن ہیں اور ان کے مختلف ان کا موڈ آف ایکشن ہے، مختلف جگہ یہ کام کرتے ہیں، مختلف ریسیپٹرز کے اوپر، اور مختلف جگہ پر یہ کام کر کے معدے کی حرکت کو تیز کرتے ہیں، غذائیت کو بر وقت وہاں سے نکالتے ہیں. اور کئی پیشنٹ تو ایسے ہیں کہ جن کو یعنی جب غذا معدے کے اندر پڑی رہتی ہے تو ان کو جلن زیادہ شروع ہو جاتی ہے، وہ اسی میڈیسن سے ہی لیووسلپرائڈ ایٹوسلپرائڈ جو ہے نا ان سے ہی وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ غذا اپنے وقت پہ باہر نکل گئی، اور اس سے ہی اور السر کو بھی بہتر کرتی ہے. چھٹی جو میڈیسن ہے وہ پرانی میڈیسن ہے جو کہ تیزابیت کو پیدا ہونے سے روکتی تھی. معدے کے اندر ایک ریسیپٹرز ہوتے ہیں جیسے H2 ریسیپٹرز کہتے ہیں. اب وہ دیکھا گیا کہ یہ H2 ریسیپٹرز جو ہیں یہ تیزابیت کے اندر بہت رول ادا کرتے ہیں. اس کے لیے پہلی میڈیسن آئی سیمیٹاڈین، پھر اس کے بعد جس ٹیگامیٹ وغیرہ ہے، پھر اس کے بعد رینیٹاڈین جو زینٹیک کے نام سے عام دنیا کے اندر چلی، پھر فیموٹاڈین. تو ان کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مثلا یہ زینٹیک جو ہے رینیٹیڈین یہ ہارٹ فیلئر کے اندر جو دل کے مریض ہیں جو ادویات لے رہے ہیں یا جن کی دل کی حرکت بے قاعدہ ہو جاتی ہے ان کے اندر اس کے اچھے اثرات نہیں. اس کے انجیکشن سستے ہیں، اس لیے ایمرجنسی کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے اور پریکٹیشنرز کے پاس بھی دیکھا گیا کہ یہ انجیکشن بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. اور پھر آخر میں آتی ہے اس وقت جو میڈیسن سب سے ٹاپ کے اوپر ہے وہ ہے 7ویں میڈیسن پی پی آئی
پروٹان پمپ انہیبیٹرز، تیزابیت کو پیدا کرنے کے لیے پروٹان پمپ جو ہے یہ کی رول ادا کرتا ہے. تو جب اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو تیزابیت بننا بند ہو جاتی ہے، اور اس بڑی ہوئی تیزابیت کی وجہ سے السر ہیلنگ ہوتی ہے. تو اس میں 6 قسم کی اس میں ورائٹی ہے، 6 قسمیں ہیں اس کی جو دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں. سب سے پہلے لینسوپرازول، یہ 30-30 میں آتا ہے اور بہت چلا. پھر اومیپرازول جو پاکستان میں رائزک کے نام سے ٹاپ پر ہے، باقی اور بہت سارے اس کے. اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ اومیپرازول کے ساتھ سوڈا بائی کارب جو ہے نا، جو کہ اینٹیسڈ ہے، اس کو ملا دیا، ساشے بنا دیے، کیپسول بنا دیے. تو اس کا انہوں نے یہ ایفیکٹ دیکھا کہ یہ اومیپرازول تو تیزابیت کو کم کرنے میں تھوڑا ٹائم لے گی، لیکن سب سے زیادہ تیزابیت کم کرنے میں سوڈا بائی کارب، سوڈا منٹ کی گولیاں جو پرانی چلی آ رہی ہیں، یا میٹھا سوڈا جو گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی یہ ورائٹی، ان کو کمبائن کر دیا تھا کہ ایک تو فوراً تیزابیت ختم کر دے، اور دوسرا پھر وہ کچھ دیر لیتا ہے پروٹان پمپ کو انہیبٹ کرنے میں، تو اس کا رول شو ہو جائے. یہ ایک کمبینیشن بھی آتا ہے. تیسرا اس میں ایس اومیپرازول، اس میں بھی پاکستان میں ساری دنیا میں ہی چلتا ہے. اور اس کے بعد پینٹوپرازول 40، یہ دنیا میں سب سے زیادہ اومیپرازول، اس کے بعد پینٹوپرازول، تیسرے نمبر پر ایس اومیپرازول. اس کے بعد جو ہے یہ ریبیپرازول، لیکن کم استعمال ہوتا ہے، حالانکہ لیٹسٹ ہے. اور پھر لینسوپرازول کے ساتھ ایک اور انہوں نے رنگ کا چینج کر کے ڈیکس لینسوپرازول 30 اور 60 میں، جو کہ گرڈ کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے، اور جو اس کا یعنی معدے کا اوپر کا حصہ ہے، ابتدائی حصہ، اس کے السریشن میں اور یعنی تیزابیت میں اس کا زیادہ رول ہے. تو یہ 6 قسم کے پی پی آئیز ہیں جو دنیا میں اس وقت ٹاپ پر ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ میڈیسن تو آپ نے 7 قسم کی سن لی، لیکن آپ اس کو خود استعمال کریں گے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر، تو ہو سکتا ہے یہ بجائے فائدہ کرنے کے نقصان کر دے. یا جسٹ جا کے صرف میڈیکل سٹور والے سے کہہ کے یا کسی اور آدمی سے یہ معلومات لے کر ان کو استعمال کرنا. اب جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اسی چیز کے پیسے لیتے ہیں کہ ان میں سے کون سی دوائی کتنی استعمال کرنی ہے، کب استعمال کرنی ہے، کتنی دیر کے لیے استعمال کرنی ہے، اور کس میڈیسن کس مریض کے لیے جو اس کو ساتھ اس کے امراض ہیں اس کو کون سی دینی ہے، اس کی یعنی کب ہے، کیسے، کیوں ہے. یہ ساری چیزیں صرف جو لوگ اس میں ماہر ہیں وہی اس بات کو صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایک عام آدمی اگر ان چیزوں کو خود استعمال کرنا شروع کر دے، جیسے بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہو جاتا ہے اینٹیسڈ لینا شروع کر دیتا ہے، تیزابیت تو ختم ہو جائے گی لیکن بلڈ پریشر کے کنٹرول کا مسئلہ بن جائے گا. اب دل کے ہارٹ کا پیشنٹ ہے، زینٹک کھانا شروع کر دیتا ہے ساتھ، اس میں اور فیلر شروع ہو جائے گا، پیلپیٹیشن شروع ہو جائے گی، دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جائے گی. ایک مرض کو ختم کیا، دوسری اور گلے پڑ گئی. تو یہ میڈیسن تو یہی ہیں جو استعمال ہونی ہے، لیکن کس کو کہاں استعمال کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو یہ میڈیسن ہیں جو آج تک کی ریسرچ ہو چکی ہے، چاہے جتنے بھی ٹیسٹ ہو جائیں، چاہے گیسٹروسکوپی ہو جائے، بیریم میل ہو جائے، اس کے ایچ پیلوری کے ٹیسٹ ہو جائیں، سارا کچھ ہو جائے، بڑے سے بڑی جگہ آپ چلے جائیں، لیکن اخیر میں جب میڈیسن لکھنے کا وقت آئے گا اور کھانے کا وقت آئے گا، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے اسپیشل ہے، چاہے عام آدمی ہے، انہی 7 چیزوں کے اندر سے ہی اس کو ادویات ملنی. تو ان کا نالج ہونا بڑا ضروری تھا. تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.